لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 52 حدیث نمبر 133۔ باب و ذکر العلم والفتیہ فی المسجد۔ باب اس سلسلہ میں کہ مسجد کے اندر علمی گفتگو کرنا اور فتویٰ کسی سے مسئلہ پوچھنا اور اس کا بتلانا۔ یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے قائم کیا کہ ایک وہم اور اعتراض آتا تھا کہ مساجد یہ عبادت کے لیے خاموشی کے ساتھ ذکر اذکار کرنے کی جگہ ہوتی ہے، تو کیا وہاں علمی گفتگو کرنا، کوئی مسئلہ پوچھنا بتلانا، اس کا جواز ہے یا نہیں؟ خصوصاً صحیح مسلم کی حدیث نمبر 285 میں جو ایک اعرابی کے بارے میں بیان ہے کہ جس ایک گنوارے اور اعرابی آدمی نے مسجد کے ایک کونے کا پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ کرام نے روکنے کے لیے لپکے تو آپ نے روک دیا۔ جب اس نے پیشاب مکمل کیا تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا تھا کہ ان ھذی المساجد لا تصلح لشیء من ھذا البول ولا القدر، کہ اللہ کے بندہ یہ مساجد مسجد اللہ کے گھر ہیں، ان کے اندر یہ بول و براز اس طرح کرنا یہ درست نہیں۔ انما ہی لذکر اللہ عز وجل والصلاۃ وقراءۃ القرآن، یہ تو نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اور تلاوت قرآن کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ نے انما یہ کلمہ حصر ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ مساجد صرف 3 کاموں کے لیے ہیں، لذکر اللہ، اللہ عز و جل کا ذکر، والصلاۃ نماز، وقراءۃ القرآن۔ بعد میں یہ انما کلمہ حصر سے یہ سمجھا کہ مسجد کے اندر یہ صرف 3 کام ہی کیے جا سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور کام کرنا درست نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس نظریے کا اور اس موقف کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں انما کلمہ حصر گویا یہ حقیقی حصر نہیں ہے، بلکہ اس اعرابی آدمی کی بنسبت ہے کہ اس کو آپ تعلیم دے رہے تھے کہ اس کے اندر یہ کام کرنے چاہیے کہ جو آپ نے کام شروع کیا ہے وہ درست نہیں ہے کہ بول و براز اس میں شروع کر دے۔ یہاں تو اللہ کا ذکر، نماز، قرآن کی تلاوت، ایسے کام کرنے چاہیے۔ تو اب یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف 3 ہی کام ہیں، ان کے علاوہ اور نہیں، ورنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے اندر تعلیم و تربیت کا، بلکہ مسجد کے اندر تمام کے تمام معاملات مسجد نبوی کے اندر ہی ہوتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی جیسے تعلیم و تربیت کی جگہ تھی، اسی طرح عسکری تربیت کے لیے بھی تھی اور ایک عدالت بھی تھی، اور اسی طرح بہت سارے جتنے بھی معاملات رفاعی کام ہوتے تھے، عبادات، معاملات، یہ سارے کے سارے مسجد کے اندر طے پاتے تھے۔ تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر تعلیم و تربیت یہ کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں حدیث لائی ہیں، حدیث نمبر 133۔ قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر ان رجلا قام في المسجد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا قام في المسجد، ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا، تو قال یا رسول اللہ، اس نے سوال کیا اللہ کے رسول، من این تأمرنا ان نحل، آپ کہاں سے ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم احرام باندھیں؟ حج یا عمرے کا احرام ہم کہاں سے باندھیں، کس جگہ سے باندھیں، یہ ہمیں بتلائیے۔ فقال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یحل اہل المدینۃ من ذوالحلیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ والے لوگ وہ تو احرام ذوالحلیفہ جگہ سے باندھا کریں۔ وَيُحِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، اور شامی لوگ یہ جوفہ کے مقام سے احرام باندھے۔ وَيُحِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، اور اہل نجد لوگ یہ کرنن منازل جگہ سے احرام باندھے۔ اس کے اندر ثابت یہ کیا کہ ان رجلا قام فی المسجد، ایک آدمی نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر یہ سوال کیا، تو آپ نے مسجد کے اندر یہ علمی بات بتلائی ہے، تو یہ اس کے اندر علم کا بھی تذکرہ آ گیا اور فتویٰ بھی آ گیا۔ فتویٰ کا معنی بھی ہوتا ہے کسی مسئلے کا پوچھنا، تو گویا کہ آپ نے مسجد کے اندر آپ سے سوال کیا گیا اور مسجد کے اندر آپ نے اس کا جواب دیا۔ وقال ابن عمر وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا، یہ بھی فرمایا تھا۔ پیچھے جو 3 میقات بیان کیے ہیں، ذوالحلیفہ، جوفہ اور قندر منازل، ان کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا وَيُحِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ، کہ اہل یمن کی طرف سے آنے والے لوگ وہ یلملم جگہ سے احرام باندھے۔ وَقَانَ ابن عمر یقول، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے لم افقہ ہادی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات، یہ آخری اہل یمن کا جو میقات یلملم ہے، یہ بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ نہ سکا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ میقات کا تذکرہ کیا تو پہلے 3 میقات کہ اہل مدینہ کا میقات جو ہے احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ، اہل شام کا جوفہ اور اہل نجد کا قرن المنازل، یہ تو آپ کی گفتگو بات میں نے خود سنی سمجھی، لیکن اہل یمن کا جو میقات آپ نے یلملم بیان کیا یہ میں نہ سمجھ سکا۔ نہ سمجھنے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مثلا آپ نے ایسا کہا ہے یا ان کی توجہ کسی اور طرف گئی ہے یا کسی نے اور بات کر دی ہے، تو کوئی بھی سبب بنا تو وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کا کس قدر احتیاط اور کس قدر امانت و دیانت ہے کہ جو بات نبی سے سنی سمجھی اس کو تو بالکل واضح بیان کر دیا، جس کے اندر معمولی سا بھی تردد تھا تو اس کی وضاحت کر دی کہ یہ بات میں خود نہیں سمجھ سکا۔ گویا کہ یہ بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو معلوم تھی کہ نبی نے فرمائی ہے، لیکن خود آپ سے نہیں سمجھ سکے، کسی اور سے یہ سنی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ روایت بیان فرماتے ہیں، آگے حدیث نمبر 1524 میں یہ اس کی وضاحت ہے کہ آپ نے اہل یمن کا جو میقات و یلملم بیان کیا ہے، تو آپ کا یلملم جگہ کو میقات مقرر کرنا یہ ثابت ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بارے میں فرماتے کہ میں یہ بات نہیں سمجھ سکا۔ اس قدر انہوں نے احتیاط نبی کے فرامین کو آگے پہنچانے میں کی ہے کہ معمولی سے لفظ کے اندر بھی، معمولی سے ابھی کوئی اس قدر شک ہے، تردد ہے یا ڈائریکٹ نہیں بلکہ کسی کے واسطے سے سنی تو اس کی بھی وضاحت کر دی۔ باب نمبر 53، باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ، باب ہے کہ جو جواب دے سائل کو زیادہ اس سے جو اس نے سوال کیا ہے۔ سائل نے جو سوال کیا ہے تو بتلانے والا اسے زائد بات بتلا دے۔ زائد سے مراد کہ اس سوال کے متعلقہ کوئی چیز اور بھی ہو، پوچھنے والے نے ایک محدود مختصر بات پوچھی تو اہل علم جس سے پوچھا گیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو دوسری بات کی بھی کب علم نہیں ہوگا یا اس کے اندر بھی کوئی تردد آ سکتا ہے، تو اس لیے وہ وضاحت کرتے ہوئے ساتھ اس بات کو بھی بیان کر دے۔ یہ ایک استاد، ایک شیخ اور ایک صاحب علم آدمی، اس کے اندر یہ بصیرت ہونی چاہیے کہ اپنے شاگرد یا اپنے سائل
اس کے سوال سے یہ اندازہ لگا لے کہ جب اس نے یہ چیز سوال کی ہے اسی سے بالکل ملتی جلتی اور بات بھی ہے، اس کو اس کے اندر بھی تردد آ سکتا ہے تو اس کو اپنی طرف سے بیان کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ اس سلسلہ میں حدیث نمبر 134 بیان کی، قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب۔ آدم سے مراد آدم بن ابی ایاس امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ہیں۔ یہ انہوں نے یعنی آدم بن ابی ایاس نے یہ حدیث ابن ابی ذئب سے 2 سندوں سے سنی ہے۔ اب دونوں سندیں امام بخاری لائے ہیں۔ پہلی سند یہ کہ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سند تو یہ ہوئی کہ آدم بن ابی ایاس ابن ابی ذئب سے بیان کرتے ہیں، وہ نافع سے، نافع ابن عمر سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسری سند کہ آدم بن ابی ایاس امام بخاری کے شیخ کہتے ہیں کہ وابن ابی ذئب عن زہری، کہ ابن ابی ذئب جو امام زہری سے بیان کرتے ہیں، زہری عن سالم، سالم سے، عن ابن عمر، وہ ابن عمر سے، عن النبی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ گویا کہ یہ امام بخاری کے شیخ آدم نے یہ ابن ابی ذئب سے یہ روایت 2 سندوں سے سنی ہے، دونوں بیان کر دی۔ آپ کا فرمان یہ تھا، آپ سے روایت یہ کہ ان رجلا سألہ، ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، ما یلبس المحرم، محرم آدمی، احرام والا آدمی کیا پہنے، حج عمرے کا احرام باندھنے والا آدمی کون سا لباس پہن سکتا ہے، یہ سوال تھا۔ فقال لا یلبس القمیص ولا الامامۃ ولا السراویل ولا البرنس، آپ نے فرمایا کہ نہ تو وہ قمیص پہنے، سلی ہوئی قمیص نہ پہنے، ولا الامامہ، نہ سر پر پگڑی باندھے، ولا السراویل، اور نہ شلوار، شلوار پجامہ وہ پہنے، ولا البرنس، اور نہ کوٹ، برنس ایسا کوٹ جس کو ٹوپی بھی لگی ہو سر پر آنے کے لیے، ولا ثوبا مس الورس، اور نہ ایسا کپڑا پہنے جس کو ورس بوٹی کا رنگ دیا ہوا ہو، اب زعفران، اسی طرح زعفران لگا ہوا رنگ ایسا کپڑا بھی نہ پہنے۔ اس میں سائل کا سوال تو یہ تھا کہ محرم احرام والے آدمی کے لیے کون سا لباس جائز ہے، کون سا لباس پہننا چاہیے، ما یلبس المحرم، لیکن آپ نے جو جواب دیا وہ تھا کہ محرم کے لیے، احرام والے کے لیے کون کون سے لباس پہننا منع ہے۔ حالانکہ سائل کا سوال تھا کہ پہننا کون سا چاہیے، لیکن آپ نے جواب میں فرمایا کہ فلاں نہیں پہننا چاہیے۔ وجہ یہ تھی کہ جو ممنوع چیزیں تھیں وہ کم تعداد میں تھیں، تو ان کا آپ نے تذکرہ کر دیا کہ فلاں ممنوع ہے، اس کے علاوہ باقی تمام کے تمام جائز ہیں۔ یہ فصیح اور بلیغ انداز میں اگر پہننے والے لباس کا تذکرہ کیا جاتا تو وہ ایک لمبی فہرست تھی کہ فلاں بھی پہن سکتے ہیں، فلاں بھی، فلاں بھی، فلاں بھی، تو وہ یاد کرنا، یاد رکھنا مشکل تھا۔ تو آپ نے ممنوع بتلا دیے کہ صرف فلاں 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 وہ ممنوع، اور اس کے علاوہ باقی سب بھی جائز ہے۔ ان میں سے ایک تو قمیص جو سلائی کی ہوئی ہے، سلائی کیا ہوا کپڑا جو قمیص کے انداز میں، شلوار کے انداز میں، اس طرح کی ممانعت ہے۔ امامہ، سارا احرام کے وقت میں سارا ننگا رکھنا لازمی ہے، پگڑی باندھنا، اس کی ممانعت۔ ولا سراویل، شلوار وغیرہ وہ بھی، ولا برنس، اور کوٹ چونکہ وہ بھی سلا ہوتا ہے، یعنی اس طرح کا جو جسم کی حیت اور کیفیت کے مطابق جو کپڑا سلا ہوتا ہے وہ نہیں۔ مطلق چادریں ہیں، البتہ چادریں جو سیدھی ہوتی ہیں اگر ان کو کچھ سلائی لگی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا چھوٹے بار کی 2 چادریں ہیں، ان کو درمیان میں سلائی لگا کر ان کو جوڑ کر بنا لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے اطراف کو ان پر سلائی کر دی تاکہ اس کے داغے نہ نکلے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو سلائی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کوئی سوئی یا اس کو مشین لگی نہ ہو، مطلب کہ جسم کے اوپر جس طرح قمیص خاص انداز کی، اس کے اندر آستینیں بھی ہے، بازو بھی ہے، اور گرے بان بھی، اس طرح کی سلائی نہ کیا ہوا ہو، سادہ انداز میں ہو۔
پوری تفصیل آگے کتاب الحج کے اندر انشاءاللہ العزیز بیان ہوگی۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اگر وہ نہ ملیں اس کو جوتے، اگر احرام والے آدمی کو جوتے نہ ملیں فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ تو وہ موزے ہی پہن لے، لیکن کس انداز میں؟ وَلْيَقْطَعْهُمَا، چاہیے کہ ان دونوں کو کاٹ لے، موزے جو ہے ان کو کاٹے، حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، جہاں تک وہ ٹخنوں سے نیچے تک ہو جائیں۔ کہ اگر جس طرح لباس سلا ہوا اس کے پہننے کی ممانت ہے، اسی طرح بند جوتا جو جس کے اندر ٹخنے اس کے اندر بند ہوتی ہوں، اس طرح کے جوتے کی بھی ممانت ہے۔ ہاں البتہ اگر سادہ قسم کا جوتا اس کو نہیں ملا، جس طرح عام چپل وغیرہ ہوتی ہے اس طرح کی پہننی چاہیے، تو اس میں یہ ہوائی چپل بھی لازمی نہیں ہے جو عام طور پر کہتے ہیں کہ کینچی اور ہوائی چپل ہو، یہ جس طرح کے ہمارے سافٹی وغیرہ وہ بھی پہن سکتے ہیں، مطلب کہ پورا کا پورا بوٹ نما اس طرح کی وہ بند جوتا جس میں ٹخنے اس کے اندر ڈھانپے جاتے ہیں، اس کی ممانت ہے۔ البتہ اگر جوتا کسی کو نہیں ملتا تب ننگے پاؤں چلنے کے بجائے کہ ننگے پاؤں چلے، پاؤں زخم ہوں، کہ اس میں پتھر وغیرہ لگ جائیں، کانٹے چبھیں، تو جس کی وجہ سے وہ مناس کے حج ادا کرنے مشکل ہو جائے تو وہ موزہ پہن کر ہی کر لے، لیکن اتنا ہے کہ موزے کو کچھ کاٹ لے، موزے کو اتنا کاٹ لے کہ ٹخنے جو اس میں سے نظر آنے شروع ہو جائیں، تو ایسا موزہ جو وہ بھی ایک جوتے کی طرح ہی بن جائے گا تو وہ پہن سکتے ہیں۔ یہ تھا ایک آپ اضافی چیز آپ نے بیان کی۔ سائل کا سوال صرف لباس کے متعلقہ تھا کہ کون سا لباس پہنا جائے، تو آپ نے لباس کے ساتھ ساتھ جوتے کا بھی تذکرہ کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ جب سائل کا سوال جو ہے وہ حالت اختیار والا تھا کہ آدمی کو لباس کون سا پہننے کا اختیار ہے اور کون سا اختیار نہیں ہے، تو آپ نے اختیاری صورت کا جب اس کو سوال پیدا ہوا تو اضطراری صورت میں بلاولا ہوگا۔ اضطراری صورت میں مثلا اس کے پاس جوتا ہے ہی نہیں، اب کیا کرے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے لباس پہنا جاتا ہے اس طرح جوتا بھی پہنا جاتا ہے، لباس کے بارے میں اس نے سوال کیا تو جوتے کے بارے میں بھی سوال پیدا ہو سکتا تھا جو ابھی اس کے سائل کے ذہن میں نہیں ہے، تو بعد میں جب عملی طور پر اس چیز کو استعمال کرے گا تو پھر اس کے یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر جوتا نہیں ملا، جوتا ٹوٹ گیا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو اب وہ ننگے پاؤں چلے یا موزے پہن سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ کہ اضافی بات جو اسی کے متعلقہ تھی، اسی کی تکمیل والی تھی، اس کو بھی بتلا دیا۔ یہ روایت امام بخاری 12 مرتبہ لائے ہیں، ایک یہاں اور اس کے علاوہ بھی 11 مرتبہ لائے ہیں، اور ہر جگہ الگ الگ مسئلہ ثابت کیا ہے۔ تو بہرحال اس سے ثابت یہ کیا کہ جس سے سوال کیا جائے تو اس سوال کے ساتھ اگر مفید بات اور بھی ہے جس سے سائل کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا وہ اس کو ضرورت دوبارہ پیش آ سکتی ہے، پھر وہ پریشان اور بےتاب ہو جائے، پھر سائل سے سوال کرے، تو اس کے لیے یہ استاد کو، شیخ کو، صاحب علم کو اس چیز کو بھانپ کر جان کر اس کے مطابق مزید اضافی چیز بھی بتلا دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی صحیح بخاری کا کتاب العلم مکمل ہوا ہے۔ تو کتاب العلم جس کے اندر تقریباً 53 ابواب امام بخاری نے قائم کیے تھے اور 102 مرفوع روایات لائی ہیں جو اور 18 مطابعات بھی بیان کیے اور 4 معلق روایتیں اس میں تھی اور 80 موصول روایتیں اور 16 جو ہے اس کے اندر تکرار والی روایات تھیں۔ تو بہرحال علم کے متعلقہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی اہم چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، مثلا علم کی اہمیت اس میں بیان کی، علم کی فضیلت، علم حدیث کے آداب، علم کی حدود و شرائط، اور اسی طرح آداب تحمل حدیث کہ حدیث کو اپنے شیوخ سے لینے کے کیا آداب ہیں، اور سیغے ادا کہ حدیث کو پھر آگے روایت کرنے میں کون کون سے سیغے استعمال کرنے چاہیے اور ان سیغوں کا کیا درجہ بندی ہے۔ اسی طرح علم کے لیے اسفار،
سفر طے کرنے اور اسی طرح کتابت حدیث حدیث کو لکھنا، اس کا جواز، آداب طالب شیخ، طالب علم کو کن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور شیخ کو حدیث پڑھاتے وقت کون سے آداب ملحوظ رکھنے چاہیے، یہ بھی امام صاحب نے بیان کیے ہیں۔ اس طرح فتویٰ اور اس کی شرائط اور آداب یہ بھی بیان کیے کہ فتویٰ دینے کے لیے کون کون سی شرائط ہے اور ان کے آداب کیا ہیں۔ یہ تمام کے تمام احکام اور مسائل جو علم اور علم کے متعلقہ تھے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی اچھی طرح واضح کیے ہیں۔ تو اگر کتاب یہ صحیح البخاری کا کتاب العلم، اسی کو اچھی طرح ہم ضبط کر لیں اور اس کے مطابق عمل کر لیں تو یقیناً بہت بڑی ایک کامیابی ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اگر آگے عبادات اور دیگر احکام بتلانے سے پہلے ایمان کے بعد یہ کتاب العلم، تاکہ ذوق اور شوق کے ساتھ اس علم کو حاصل کیا جائے اور علم جو ایک روشنی ہے اس کی صحیح روشنی حاصل کرنے کے بعد اس کی روشنی کے تحت انسان آگے چلے تاکہ اس کو اصل حقیقتیں واضح ہوتی جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب العلم جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ مرفوع روایات اور صحابہ اور تابعین کے آثار کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہمیں سمجھنے، ضبط رکھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے ابلاغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔